آج خوشی کی بات ہے کہ 76 سال بعد آج کی نوجوان یوتھ کو پتہ چل گیا کہ ہمارے سسٹم کے یہ کھوکھلے حصے ہیں۔ ایک اے سی اور ڈی سی انکار نہیں کر سکتا آر او کی حیثیت سے کہ وہ رزلٹ بدل دے یا نہ بدلے، جو حکم دیا جائے گا وہ کرے گا۔ ایک ممبر اسمبلی انکار نہیں کر سکتا۔ آج تو ننگا ہو کر سب کے سامنے آ گیا۔ اس وقت جو سیاسی شعور رکھنے والے تھے انہوں نے جب بات کہی تھی تو تم نے نہیں مانی تھی، تمہارے آباء و اجداد نے نہیں مانی تھی۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر نوجوان کو پتہ چل گیا کہ یہ خرابی ہے۔ اب اس خرابی کو دور کرنے کا طریقہ سیاسی شعور پیدا کرنا، سیاسی طاقت پیدا کرنا، سسٹم کے حوالے سے، پارٹیوں اور چہروں کے حوالے سے نہیں کہ یہ پارٹی چلی جائے گی، وہ پارٹی آ جائے گی، وہ لیڈر آ جائے گا، وہ آ جائے گا تو مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اندھے اور دیوانہ وار کسی لیڈر کے پیچھے چلنا یہ اپنے شعور کو مسخ کرنا ہے۔ ووٹ ایک طاقت ہے، اس طاقت کے استعمال کا سیاسی شعور اور معاشی شعور وہی صحیح فیصلہ کرے تو درست فیصلہ ہو۔ بات سسٹم کے تناظر میں، شخصیات اور پارٹیوں کی بنیاد پر نہیں، گروہوں کی بنیاد پر نہیں۔ ہمارا نوجوان اب باشعور ہوتا جا رہا ہے، اس کو چاہیے تاریخ پڑھے۔ تاریخی شعور کے بغیر سیاسی رائے قائم نہیں ہوتی۔ وہ اسلام کی 1200 سالہ تاریخ بھی پڑھے، انگریزوں کی لکھی ہوئی نہیں، اصل جو تاریخ ہے۔ اور جب کوئی تاریخ ہوتی ہے وہ جس کی اصل جو مدر لینگویج ہوتی ہے اس سے پتہ چلتی ہے۔ مسلمانوں کی 1200 سالہ تاریخ یا عربی زبان میں ہے یا فارسی زبان میں ہے، دونوں کو دیس نکالا دے کر تمہیں جناب مصنوعی زبانیں بنا کر دے دی۔ انگریزی مسلط کی 1835 میں، اور سب سے زیادہ فیل اسی میں ہوتے ہیں جی، آج بھی فیل ہو رہے ہیں۔ تو انگریزی کی تاریخ نہیں، اور یہ اردو، یہ پنجابی، یہ سندھی، یہ پشتو، یہ بنگالی، یہ 1873 میں فرانسیسی ٹرمپ سے انگریزوں نے بنوائی تھی زبانیں۔ ذرا ان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھو، پشتو کا ذرا پیچھا دیکھ لو۔ اردو اس کی پہلی ڈکشنری انگریزوں نے چھاپی تھی کلکتہ سے، اور پنجابی کے تو اخبارات ہی غائب تھے۔ ایک مقامی لہجہ جس کے اندر نہ کوئی سیاسی فیصلہ نہ کوئی معاشی فیصلہ۔ میرا چیلنج ہے، کوئی اردو بولنے والا، کوئی پنجابی بولنے والا، کوئی پشتو بولنے والا، کوئی سندھی بولنے والا یہ بتلائے کہ مسلمانوں کے 1200 سالہ دور کا کوئی سیاسی، عدالتی، معاشی فیصلہ ان زبانوں میں موجود ہے؟ نہیں۔ سندھیوں کے پاس ایک شاعر ہے جی، شاہ عبداللطیف بھٹائی، اس میں سوائے شاعری کے اور کچھ نہیں ہے، سیاست کی کوئی بات نہیں، معیشت کی کوئی بات نہیں، تصوف کی باتیں ہیں، فلسفے کی باتیں ہیں۔ یوسف زلیخا لکھنے والا میاں محمد بخش، عشق معشوقی کے قصے، کوئی سیاسی معاشی فیصلہ پنجابی زبان میں ہے؟ بھاولپور کی ریاستی زبان میں ہے؟ کوئی سیاسی معاشی فیصلہ اردو میں ہے؟ نہیں۔ پشتو والوں کے پاس خوشحال بابا ہے، شاعر ہے، کوئی سیاسی معاشی فیصلہ تحریری طور پر اس کا موجود ہے؟ نہیں۔ تو ماشاءاللہ زبانوں کے پیچھے لگا کر جس زبان میں ہسٹری تھی، جس میں تاریخ تھی، اس سے کاٹ دیا۔ اور جب تاریخ سے کوئی نسل کٹ جائے تو اس کا سیاسی شعور مار دیا جاتا ہے، اس کا معاشی شعور ختم ہو جاتا ہے۔ اگر حقیقی آزادی چاہیے تو سیاسی شعور حاصل کرو تاریخی بنیادوں پر، صرف ہوا میں نہیں۔ آزادی آزادی کے نعرے نہیں، آزادی کی حقیقت دنیا بھر کی قوموں کی تاریخ کے تناظر میں متعین کرو کہ آزادی کسے کہتے ہیں، قوموں نے کیسے آزادی حاصل کی، عربوں نے کیسے آزادی حاصل کی، ایرانیوں نے کیسے آزادی حاصل کی، اور تو اور امریکہ کی تاریخ پڑھ لو کہ اس نے 1776 میں کیسے برطانوی سامراج سے آزادی حاصل کر کے بر اعظم امریکہ میں کینیڈا کو چھوڑ کر باقی امریکہ پر 50 ریاستوں پر کیسے آزادی حاصل کی۔ حریت پسندی کی تاریخ پڑھو، روس نے زار روس سے کیسے آزادی حاصل کی، چین نے
کیسے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اپنی آزادی کی جنگ لڑی۔ تو صرف نعرے لگانے سے آزادی حاصل ہوتی ہے؟ صحابہ نے کیا قربانیاں دی آزادی کے لیے، سیاسی نظام کے لیے، معاشی نظام کے لیے؟ پہلے علم ہوتا ہے، پھر عمل ہوتا ہے۔ یہاں ماشاءاللہ 76 سالوں سے، بلکہ 250-300 سال سے کہ علم نہ بھی ہو، سوچو سمجھو کچھ نہیں، بس عمل کرو اور جذبات کے گھوڑے پر سوار ہو کر ووٹ ڈالو، بس صدوقڑیاں بھر دو۔ چاہے وہی صدوقڑیاں جن امیدواروں کو دی ہیں وہ روز اعلان کر رہے ہیں کہ جی ہم تو نون لیگ میں جا رہے ہیں۔ کدھر گئے وہ صدوقڑی کے ووٹ؟ کیا حیثیت ہے ان ووٹوں کی؟ کوئی طاقت ہے؟ خوشیاں مناتے رہو، کیونکہ سسٹم کسی آزاد امیدوار کا اس نے اعلان نہیں ہونے دیا جب تک کہ اس نے یہاں کی مقتدر قوتوں کو لکھ کر نہیں دیا کہ ہم تمہارے نامزد کردہ وزیر اعظم کو ووٹ دیں گے۔ وہی تو کام ہو رہا ہے آج کل جی، ورنہ تو اگلے دن ہی وزیر اعظم حلف اٹھا لیتا ہے۔ تو اس ڈرامے سے نکلو، سیاسی شعور پیدا کرو، اور دین کی اساس پر، سرمایہ دارانہ اصول پر نہیں، کمیونزم پر نہیں، سوشلزم پر نہیں۔ ہمارا دین 99% لوگوں کا دین اسلام ہے، اور دین اسلام نے 1200 سال پر دنیا میں حکمرانی کی ہے۔ بحر اوقیانوس سے لے کر بحر الکاہل تک سورج غروب نہیں ہوتا تھا مسلمانوں کی حکومت میں، بغیر کسی سیاسی نظام کے کر لی حکومت 1200 سال، بغیر کسی اکنامک سسٹم کے کر لی۔ بڑا پروپیگنڈا ہمارے دماغوں میں ڈالا گیا کہ اسلام کی تو کوئی ایسی حکومت ہی نہیں تھی، کوئی معاشی حکومت نہیں تھی۔ ماشاءاللہ مذہبی لوگوں نے تمہارے دماغ میں ڈال دیا کہ جی بس اسلام کی تو 30 سال حکومت چلی، اس کے بعد اسلام ختم۔ اور اگر اس وقت اسلام ختم ہو گیا تھا تو 1947 میں تم نے کون سے اسلام پر ملک بنایا تھا؟ سامراجی اسلام پر۔ کس اسلام کی بات کرتے ہو؟ اگر وہ 30 سال چل کر ختم ہو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر، تو تم کس اسلام کی بنیاد پر جماعتیں بنانے پھر رہے ہو، ملک بناتے پھر رہے ہو؟ اسلام کی ایک شاندار تاریخ ہے، محدثین، فقہاء، مفسرین، علماء، یہ امام بخاری، ترمذی، ابو داود، یہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام اعظم، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، ان کی قربانیاں، ان کی جدوجہد، اولو العزم خلفاء، عدل و انصاف قائم کرنے والے، ان کی ہسٹری پڑھو، اعتماد پیدا کرو اسلام کی تاریخ پر، اسلام کی معیشت پر۔ ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ کسی خاص پارٹی، کسی خاص گروہ، بلکہ کسی خاص ادارے کی بنیاد پر گفتگو نہیں کرتا، وہ ایک سسٹم کی بنیاد پر بات کرتا ہے۔ تو قرآن کو اس سسٹم کے تناظر میں سمجھو، اور اس کی اساس پر کوئی ادارہ اس کی زد میں آئے، کوئی پارٹی اس کی زد میں آئے، کوئی لیڈر اس کی زد میں آئے، کوئی بیوروکریسی اس کی زد میں آئے، تو آزادی اور حریت کی سوچ یہ ہے کہ ہمیں اسلام نہیں چھوڑنا، اسلام کے سیاسی اور معاشی نظریے اور نظام کو نہیں چھوڑنا۔ یہ 4 دن کی چاندنی ہے غلامی کا یہ نظام۔ جتنی نوجوانوں میں شعور بڑھ رہا ہے اور یہ ڈیجیٹل ایج میں انسانیت داخل ہو گئی ہے، زیادہ دیر اس کو غلام نہیں رکھا جا سکتا۔ شعور کا ہونا اور منظم طاقت کا ہونا یہ دین اسلام کے روشن مستقبل کی علامت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد یا سچے رہنما امام مہدی کی آمد سے نتیجے میں دنیا میں عدل و انصاف کا غلبہ ہوگا۔ تو اس کے سپاہی تیار کرنے کے لیے سیاسی شعور ہوگا۔ امام مہدی ہمارے جیسے ناکارہ لوگوں کو لے کر چلیں گے؟ انہیں تو جرأت مند، دلیر، بہادر، سیاسی اور معاشی شعور رکھنے والے، اقتصادی طاقت کا شعور رکھنے والے لوگوں کی بنیاد پر کام کرنا ہے۔ ایسے ناکارہ لوگ جو اسی سسٹم کے اعلی کار بن کر لائی لگ، جس کے پیچھے جو لگائے اس کے پیچھے لگ جاؤ، ان کی بنیاد پر امام مہدی نے کام کرنا ہے۔ آج ضرورت ہے قرآن کے سیاسی معاشی تعلیم کو سمجھنے اور اس کی اساس پر آگے بڑھنے کی۔ اللہ تعالی ہمیں سچا مسلمان بنائے، قرآن کی تعلیمات سے آگہی ہمیں نصیب ہو، اس کے سیاسی اور معاشی شعور سے واقفیت نصیب ہو،
اور اس کے مطابق کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا